ہم بھی مسلمانوں والے نہ ہوتے. تو یہ محنت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دین کی دعوت کے لیے, دین کی محنت کے لیے. ہے جی, وہ مکے سے نکلے, مدینے سے نکلے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی 80 سال کی عمر ہو گئی, میزبان رسول ہیں, بڑا شرف ہے کہ حضور ان کے گھر میں جی مہمان بنے. 80 سال کی عمر ہے. تو صحابہ نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں, تو کہنے لگے کہ بیٹوں سے مجھے بھی ساتھ لے. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ بوڑھے, آپ گھر میں بیٹھ جائیے, اب آپ کہاں چلیں گے؟ کہا مجھے نہیں, قرآن نہیں بیٹھ دیتا. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. نکلو اللہ کے راستے میں, تم ہلکے ہو یا بوجھے. کہنے لگے مجھے جو قرآن کی آیت نہیں بیٹھنے دیتے. نکل پڑے, راستے میں بیمار ہو گئے اور چل رہے. وصیت کر دی بیٹوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو بھی آپ اپنے آخری پڑاؤ تک لے جانا اور مجھے وہاں دفن کر دینا. بیٹوں نے پوچھا کیوں؟ کہا جب اللہ مجھ سے پوچھے کہ اے ابو ایوب کیا کرتے رہے دنیا میں, تو میں کہہ سکوں جب جوان تھا, طاقت تھی, ہے جی, اور ہمت تھی تو تیرے راستے میں نکلا. جب بوڑھا ہو گیا پھر بھی نکلا, اور جب مر گیا میری لاش بھی تیرے راستے میں نکلی. اور میرے پاس کیا ہے؟ آج بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر استنبول میں ملتی. کیا آپ پڑھتے نہیں تاریخ؟ صحابہ کرام کی قبریں چائنا میں موجود ہیں. پاکستان کا علاقہ ہے پنجگور, پنجگور کہتے ہیں 5 قبریں, وہاں صحابہ کرام دفن. انڈیا میں صحابہ کرام کی قبریں, آسٹریلیا میں صحابہ, ادھر ملائیشیا میں صحابہ کرام کی قبریں, ساری دنیا میں پھیل گئے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں. لیکن صحابہ کرام کی قبریں صرف 10,000 قبریں وہ حجاز میں ملتی ہیں, باقی 1,14,000 صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیل گئے دین کی محنت. تو صحابہ کرام ایمان کے لیے ہمارے لیے کسوٹی, معیار حق ہے. صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ میرا اور آپ کا حق ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے کسوٹی ہیں اور معیار ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ حضور علیہ السلام کی وحی کے گواہ ہے, قرآن کے گواہ ہے, اور احادیث کے گواہ. کوئی حدیث آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں صحابی کا نام نہ ہو. بے آپ حدیثیں پڑھتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. صحابہ کرام کا نام لیے بغیر آپ حدیث نہیں پڑھ سکتے. آپ میرے اور آپ کے پاس قرآن ہے, یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام نے. حضور کی زندگی میں تو سارا جمع ہی نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا اور اس کو ترتیب دیا, اور دنیا کے اندر 7 نسخے جو ہیں وہ تقسیم فرما کر جی دنیا میں پھیلائے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا, اس لیے جامع القرآن کہا جاتا. تو قرآن ہمیں ملا تو صحابہ کے صدقے, حدیث ہمیں ملی تو صحابہ کے صدقے, اور ہمیں دین کے احکامات ملے تو صحابہ کے صدقے, اور ہمیں سخاوت کا درس ملا تو صحابہ کے صدقے. صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ پہلی امت بنی اسرائیل میں 72 یا 71 فرقے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے. ایک فرقہ وہ ناجی ہوگا, نجات والا ہوگا, جنت میں جائے گا, اور باقی جو ہے وہ گمراہ ہوں گے, جہنم میں جائیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کر ڈالا اللہ کے رسول, وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا, نجات پانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب اور کامران اور سرفراز اور سربلند ہوگا. یعنی کیا مانا کہ جو سنت تو میری ہے
طریقہ میرا لے اور پوچھے صحابہ سے کہ حضور کا طریقہ یوں ہی، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، کہ حضور کی سنت کو آج مختلف طریقے دنیا میں رائج ہیں، لیکن یہ کسوٹی دے دی اللہ کے نبی نے کہ معیار حق ہونے کی، کہ جو میری سنت میرے طریقے کو صحابہ کرام کے کہنے پہ اور ان کے عمل کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا تو وہ کامیاب ہے۔ یہ مانا آپ کو ایک چیز ملتی، حدیث میں آپ کو ایک چیز بات ملتی، تو آپ پوچھیں گے صحابہ کرام سے کہ حضور کا یہ فرمان کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے اس حدیث؟ تو جو صحابہ بیان کر دیں یا جو ان کی زندگیوں میں آ جائے وہ سنت ہے، وہ سنت ہے، اور وہ سنت قائمہ ہے، اسی کو پکڑ لینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں یہ ہمارے لیے مشعل ہے، ان کا ایمان وہ ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی، اور ان کی زندگیاں یعنی اس میں ہمارے لیے بہت سے نمونے۔ ایک ایک چیز کو آپ لے لیجیے، ایک غربت غریب ہے تو غربت کے لائن کی زندگی صحابہ کرام کے اندر موجود، امیر ہے تو امارت کی لائن کی زندگی کا اسوہ صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، غریب ہے تو غریب غربت کی زندگی، امیر ہے تو امارت کی زندگی، شہری ہے تو شہر کی زندگی کی لائن کی، دیہاتی ہے تو دیہات کے لائن کی زندگی، عورت ہے یا مرد ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، کیسی کیسی محنتیں کی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کے صدقے سے، دین ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کے صدقے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اگر میرے اور آپ کے سامنے آج موجود ہے تو یہ صدقہ ہے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ان کا صدقہ۔ تو صحابہ کرام نے کتنی محنتیں کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کی اہلیہ ہیں، حضور کی زوجائیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری حضرت میمونہ کے ہاں ہوتی تو یہ رات کو وہاں چلے جاتے۔ عمر کتنی ہے؟ 11 سال۔ کسی نے پوچھا کیا کرنے جاتے ہو تو فرمانے لگے کہ میں حضور کی رات کی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے تو کیسے داخل، سوئے تو کیسے سوئے، اٹھے تو کیسے اٹھے۔ مسواک کی بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف، کہ حضور علیہ السلام کا مسواک کرنا بھی نقل فرما رہے ہیں کہ حضور نے مسواک کیسے کیا، اور اٹھے تو کیسے اٹھے، مسواک کیے تو کیسے کیا، وضو فرمایا تو کیسے فرمایا، اور وضو کے اندر کیا پڑھا اور کیا 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 اور کیسے کیسے کیا، اور پھر نماز پڑھی تو کیسے پڑھی۔ ایک ایک عمل آج دنیا میں آسمانی مذاہب موجود، عیسائیت موجود ہے، یہودیت موجود ہے، لیکن کسی کے پاس اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کی جو ہے وہ اخلاق، اپنے نبی کے معاملات، اپنے نبی کی جو ہے وہ سیرت کا ایک ایک گوشہ تو دور کی بات، بڑی بڑی باتیں بھی موجود ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معجزہ ہے کہ حضور کی ایک زندگی جو آج محفوظ ملتی ہے تو یہ صدقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتوں کا۔ اور کیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سفر میں سواری سے اترے، غلام ساتھ ہے، سواری کھڑی کی،